السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ ماہ ربیع الاول کے جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ایام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ آپ کے مرض الوفات کے ایام تھے، مرض اور علالت کے ایام تھے۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ کو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تک، یہاں تک کہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ یہ جو ایام ہیں، صحابہ اسے مرض الوفات کے ایام سے یاد کرتے ہیں۔ ان ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی ہیں۔ کچھ نصیحتیں آپ نے فرمائیں صحابہ کے درمیان آ کر منبر نبوی پہ تشریف رکھ کے، کچھ نصیحتیں اور وصیتیں آپ نے فرمائیں حجرہ مبارکہ میں بیٹھ کر، جب صحابہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ کچھ نصیحتیں آپ نے ارشاد فرمائیں ازواج مطہرات کو، اور یہ ساری نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے نام تھیں،
قیامت تک آنے والی جو آپ کی امت محمدیہ ہے، یہ اس کے نام آپ کی آخری نصیحتیں اور آپ کی آخری وصیتیں تھیں۔ لہذا آج اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ ان آخری ایام میں جو مرض الوفات کے ایام کہلاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص وصیتوں کو یاد کریں اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ان نصیحتوں پہ اور وصیتوں پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی شخص جب زندگی کے آخری ایام میں کچھ نصیحت کرتا ہے تو یہ وہ نصیحت ہوتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے اہم ترین ہوتی ہے۔ جو بہت اہم بات ہو وہی آدمی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ نصیحتیں بڑی اہمیت کے لائق ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک بڑی نصیحت یہ تھی، آپ نے امت میں اتحاد اور اتفاق کا بہت واضح پیغام دیا۔ آپ نے آخری خطبہ دیا اپنی زندگی کا، منبر نبوی پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد آپ نے امت کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ اس وقت امت میں 3 طبقے تھے اور تینوں مل کے ایک تھے۔ ایک طبقہ کہلاتا تھا مہاجرین کا، جو مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے۔ دوسرا طبقہ کہلاتا تھا انصار مدینہ کا، جو مدینۃ المنورہ ہی میں رہتے تھے اور انہوں نے بڑی بے نظیر مدد کی مہاجرین صحابہ کی جب وہ ہجرت کر کے آئے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو نہ مکے کے مہاجرین کا تھا نہ مدینے کے انصار کا، بلکہ یہ تیسری جگہ کے رہنے والے مسلمان تھے، عرب کے قبائل تھے یا عجم سے آئے ہوئے ایمان لانے والے نو مسلمین تھے۔ یہ تیسرا طبقہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، پہلے فرمایا مہاجرین سے کہ اے مہاجرین صحابہ، تم انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، ان کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، کیونکہ جب تم مکے سے آئے تھے تمہارے جسم پہ جو لباس تھا اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، نہ چھت تھی، نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ کھانے پینے کی سہولتیں تھیں، کچھ نہیں تھیں۔ یہ سب کچھ تمہیں فراہم کیا انصار مدینہ نے، اور ایسا فراہم کیا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ جن کے پاس 2 زمینیں تھیں، ایک زمین انہوں نے مہاجر صحابی کو دے دی۔ جن کے پاس 2 کاروبار تھا، ایک کاروبار انہوں نے مہاجر صحابی کو دے دیا۔ جن کے پاس ایک ہی کاروبار تھا انہوں نے آدھا کاروبار ایک مہاجر صحابی کو دے دیا۔ یعنی ہر چیز میں انہوں نے آدھا آدھا حصہ لگایا، آدھا خود رکھا، آدھا مہاجر صحابی کو دے دیا۔ ایسی بے نظیر مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا دنیا کی تاریخ میں۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہاجرین صحابہ انصار مدینہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اس حسن سلوک کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ پھر آپ نے فرمایا انصار مدینہ سے کہ تم لوگ بھی مہاجرین کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا مکۃ المکرمہ میں، زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، اور جائیداد پرکھوں سے چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اور اس طرح چھوڑ کے آئے۔ پھر واپس جانے کا موقع ملے گا یا نہیں اس کا بھی کوئی دور دور تر امکان نہیں تھا۔ اس حال میں سب چھوڑ کے آ گئے صرف ایمان کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو بڑی قربانی دے کر یہ لوگ آئے ہیں۔ اے انصار مدینہ، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ ان دونوں کو آپس میں ملایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور مہاجر اور انصار یہ دونوں ایسا ملے ہیں کہ پھر ان کی آنے والی نسلیں بھول گئیں
کہ ہمارے آباء و اجداد انصار میں سے تھے یا مہاجرین میں سے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو انسانی تاریخ اور ملکوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کوئی قوم اگر کسی ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک جاتی ہے، کسی علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے جاتی ہے، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی نسلوں کو یہ طعنہ سننا پڑتا ہے تم مہاجر ہو، تمہارے آبا ہجرت کر کے آئے تھے، تم یہاں کے نہیں ہو. صدیاں گزر جانے کے بعد یہ دھبا دھل نہیں پاتا. اور ادھر ایسا شیر و شکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدیاں گزرنے کے بعد نسلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم آبا مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے. ہم یہ جانتے ہیں ہم صحابی رسول میں سے ہیں. یہ بے نظیر اتحاد قائم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کا. یہ مثال بھی انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا اور فرمایا اے مہاجرین صحابہ، اے انصار مدینہ صحابہ، دونوں سنو، میرے چلے جانے کے بعد دنیا کے کونے کونے سے مسلمین یہاں آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوں گے. یہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ عمرے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں حاضری دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مہمانان رسول کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس طریقے سے تینوں طبقات کو آپس میں ضم کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنے کا سخت تاکیدی حکم نافذ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ نے اپنے آخری خطبے میں ایک عالمگیر پیغام، ایک بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق کا مکمل طور پہ زور دیا کہ ایک مسلمان دنیا میں رہے اتحاد کے ساتھ رہے، اتفاق کے ساتھ رہے، آپسی کوئی انتشار نہ ہو، کوئی علاقائی عصبیت نہ ہو کہ میں فلاں ملک کا ہوں تم فلاں ملک کے، میں فلاں علاقے کا ہوں تم فلاں علاقے کے، میں فلاں خاندان کا ہوں تم فلاں خاندان کے. آپ نے صاف طور پہ فرمایا کہ عصبیت اور یہ علاقائیت کی آواز یہ جاہلیت میں سے ہے. میں آیا ہوں اس عصبیت اور علاقائیت کو ختم کرنے کے لیے. اور آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کو مضبوط رکھنے کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر تم پر کوئی حبشی غلام حاکم بنا دیا جائے تو خاموشی سے اس کی اطاعت کرنا. اگر اس کی حکومت قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہی ہے، وہ ظلم نہیں کر رہا ہے، جیسی حکومت ہونی ہے ویسا کر رہا ہے، خاموشی سے اطاعت کرنا. کیونکہ حکمراں کے خلاف بغاوت، حاکم کے خلاف رعایا کی بغاوت یہ اندر سے قوموں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. جس ملک میں یہ ہو وہ ملک کمزور ہوتا ہے، جس علاقے میں یہ ہو وہ علاقہ کمزور ہوتا ہے. پھر ایسی حکومت اور حکمراں کو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ باہر کے دشمن کا مقابلہ کر سکے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی طور پہ مسلمان پوری دنیا میں مضبوط رہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے فرمایا خدا نہ خواستہ تم پر حبشی غلام بھی حاکم ہو جائے اس کی اطاعت کرنا، بغاوت نہ کرنا. ہاں قرآن حدیث کے خلاف حکومت کرے، ظلم کرے تو پھر آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی غلط ہے، تب تو آواز بلند کرنی ہے. لیکن اگر وہ صحیح حکومت کر رہا ہو تو اطاعت کرنا ہے. کیوں؟ اتحاد باقی رہے، اتفاق باقی رہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا، اور غیر کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے کی یہ وصیت ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام، چاہے وہ حکمراں ہو یا عام رعایا ہو، عام مسلمان ہو. اب ہم سب خود غور کریں کہ ہم اس نصیحت اور وصیت پر کتنا عمل کر رہے ہیں.
علاقائیت کو لے کے اختلافات، خاندان کو لے کے اختلافات، کاروبار اور تجارت کو لے کے آپس میں اختلافات، زمین و جائیداد کو لے کے اختلافات، تو ہم نے لازم اور فرض کر لیا ہے کہ جہاں بٹوارا اور جہاں زمین کی بات آئے گی اختلاف ہو کے ہی رہے گا الا ماشاء اللہ۔ تو یہ آپسی انتشار اور اختلاف جب قوم میں آ جاتا ہے تو وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ ذلت اور ہمارا یہ کمزوری ہماری یہ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری وصیت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو لہذا اس پر ہم لوگ غور کریں۔ ماہ ربیع الاول کے ان ایام میں، انہی ایام میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی تھی منبر نبوی پہ تشریف فرما ہو کر۔ اس کے بعد دوسری وصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تقریباً وہ تمام صحابہ جو آپ کی آخری وصیتیں روایت کرتے ہیں، وہ تمام صحابہ نے یہ دوسری وصیت روایت کی ہے۔ وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت صلاح، نماز کے بارے میں۔ بلکہ آخری جب تک آپ زبان سے کچھ کہہ سکتے تھے، اتنی طاقت تھی، تب تک آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ نماز کے بغیر ویران ہے زندگی۔ اس زمین پر بسنے والی مخلوق کو اس عرش پر بیٹھے ہوئے پروردگار سے جوڑنے اور ملانے والی چیز کا نام ہی ہے نماز۔ اگر نماز زندگی میں نہیں ہے، اس زمین پر بسنے والا انسان اپنے رب سے کٹا ہوا ہے، تعلق ختم ہے، محروم ہے رب کی رحمت سے اور برکت سے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے ذریعے وہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب اس سے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے آخری حد تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں حکم فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ کتنے صحابہ مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں، آپ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ آپ ایک ہی جواب دیتے، الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا، خطبہ ختم ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا خطبے میں کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال حج کا موسم آئے اور میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آئندہ سال حج کے موسم میں آپ نہ رہیں تو آپ ہمیں کیا حکم دے کے جاتے ہیں، ہم کیا عمل کریں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی فرمایا تھا الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا۔ میں تمہارے درمیان رہوں تو بھی، نہ رہوں تو بھی، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ نماز ہی ہے جس سے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ان ایام میں سب سے زیادہ تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو وہ نماز کی فرمائی ہے۔ ان ایام میں اگر ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے، اللہ معاف کرے، بہت غلط کام کر رہے ہیں ہم، بہت ناراضگی والا کام کر رہے ہیں ہم۔ 12 ربیع الاول جس دن آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دن کی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سارے صحابہ مسجد نبوی میں آپ کی اقتداء میں نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان دنوں اتنی ناساز تھی کہ آپ سہارے سے بھی مسجد آنے کے لائق نہیں تھے، اتنی زیادہ کمزوری طاری تھی۔ اتفاق سے اس دن فجر کی نماز میں آپ کو کچھ توانائی محسوس ہوئی، آپ بستر مبارک سے اٹھ کے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پردہ ہٹایا دروازے کا، اور آپ نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے ہیں، اور پوری امت جو اس وقت وہاں موجود تھی نماز فجر ادا کر رہی ہے ان کی اقتداء میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کھڑے تھے اس دروازے پر، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آپ مسکرا رہے تھے بے انتہا خوشی کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ صحابہ جو ابھی نماز میں شریک نہیں ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے۔ حدیث میں ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہمیں خوشی ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نورانی مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہ اگر ہمیں اس وقت پوری دنیا کی دولت ہمارے قدموں پہ ڈال دی جاتی، ہم فدا کر دیتے آپ کی مسکراہٹ کی بنا پر۔ اتنی اچھی لگی مسکراہٹ۔ کیوں مسکرائے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی، اور یہ وجہ تقریباً تمام علماء بیان کرتے ہیں، یہ تھی
کہ آپ دیکھ رہے تھے ایک امام کی اقتداء میں پوری امت کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز کی حالت میں آپ نے اپنی امت کا آخری دیدار فرمایا اور مسکرا کے اپنے دل کی خوشی کا اظہار فرمایا۔ بس یہی پیغام ہے امت کے نام کہ نبی کی خوشی اور رضا اور مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں کل میدان آخرت میں، اپنی زندگی نماز کے نام کریں، نماز کے نظر کریں، نماز پڑھتے رہیں پابندی سے، اسی میں رضا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خدا نہ کرے 1000 مرتبہ نہ کرے اگر بے نمازی والی زندگی گزار کے چلے گئے تو پھر وہاں نبی کی رضامندی ملنا بڑا مشکل۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور کیسی ٹھنڈک ہے آپ نے 12 ربیع الاول کی فجر میں بتا دیا، لبوں پہ مسکراہٹ سجا کر کہ میں کتنا خوش ہوتا ہوں اپنی امت کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر۔ فجر سے لے کر عشاء تک ہر نماز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں۔ یہ ایام جو گزر رہے ہیں، ویسے تو پوری زندگی نماز فرض ہے، لیکن ان ایام میں وہی نماز چھوڑے گا جس کی صرف زبان پہ دعویٰ ہوگا مسلمان ہونے کا، اللہ نہ کرے، ورنہ دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ ان ایام میں نماز نہیں چھوڑ سکتا جن ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید فرمائی نماز پڑھنے کی۔ تو یہ دوسری وصیحت اور نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے۔ تیسری وصیحت اور نصیحت جو آپ نے ارشاد فرمائی بڑی تاکید کے ساتھ، وہ آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ آپ نے ایک بڑی ذلت سے نکالا تھا انسانیت کو۔ ایک ایسا دور تھا دور جاہلیت میں کہ جب ہر کوئی اپنے ماتحت پہ ظلم کرنے کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا تھا، بیویوں کو مارا جاتا تھا، غلاموں پہ بدترین ظلم ہوا کرتا تھا، ملازمین کو بدترین پھٹکاریں لگائی جاتی تھیں، بلکہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں روم و ایران وغیرہ، وہاں کے بادشاہوں کا اور آقاؤں کا یہ عالم تھا کہ وہ عام رعایا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسے پٹا بندھا ہوا کتے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ شاید اسے بھی وقت پہ کھانا پینا دے دیا جائے، اس سے بھی برا سلوک تھا انسانیت کا۔ وہاں سے نکالا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، اور فرمایا کہ اب یہ دوبارہ دور لوٹنے پہ نہ آئے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، آدمی کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے تعلق سے آدمی بڑی غفلت برتتا ہے، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ میرے ماتحت ہے، میں دوں گا تو کھائے گا، میں جو کہوں گا وہ کرے گا، میں ماروں گا وہ سہے گا، میں گالیاں دوں گا وہ سنے گا، پوچھنے والا کون ہے؟ لہذا جری ہو جاتا ہے آدمی، اپنے ماتحتوں پہ خوب ظلم کرتا ہے، ذرا سا غصہ ہو تو سارا غصہ وہیں اتارتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے پوچھنے والا ان ماتحتوں کے بارے میں، ظلم نہ ہونے پائے۔ بیویوں کے تعلق سے وہ تمہارے ماتحت ہیں، ظلم نہ ہو۔ ہاں اگر ان کی تعلق سے کچھ نافرمانیاں ہیں اس کا علاج قرآن میں موجود ہے، لیکن تمہیں حق نہیں ہے ظلم کرنے کا، اور اپنے ماتحتوں اور اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ رب کے ساتھ بھی جوڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندوں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی جوڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری اور نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اس میں ایک دعا آپ نے فرمائی ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا کے گواہ ہیں۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس دعا کے گواہ ہیں۔ کثرت سے آپ یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ نے آخر عمر میں اس دعا کو کثرت سے ارشاد فرمایا امت تک بات پہنچانے کے لیے، میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کسی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ کسی مسلک کے مفتی کا اختلاف نہیں ہے، ہر مسلک کا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے، دے رہا ہے کہ کسی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے، نہ عبادت والا نہ عظمت والا۔ خوب اچھی طریقے سے کہا
کان کھول کے سن لیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، ایک جگہ لعنہ ہے، ایک روایت میں قاتل ہے، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسی لیے سجدہ صرف اللہ کا جائز ہے، صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، صرف اللہ کے لیے جائز ہے، باقی کسی کا سجدہ ناجائز تھا نہ قیامت تک رہے گا۔ یہ بھی آپ نے تاکیدی طور پہ امت کو یہ پیغام بتا دیا، سنا دیا۔ اور اخیر میں جو بڑے بڑے صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے کبار صحابہ جب تشریف لے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے ایک نصیحت خاص طور سے فرمائی کہ اخرج المشرکین والیہود من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہودیوں کو نکال دینا ہے، جزیرۃ العرب کو پاک کر دینا ہے، کیونکہ جزیرۃ العرب ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب مرکز میں بھی اگر یہودی رہے گا، مشرک رہے گا، وہ اپنا اثر و رسوخ وہاں رکھیں گے تو پھر مرکزیت کہاں باقی رہی اسلام کی؟ ہر ادارے کے اندر ایک مقام، ایک آفس ہوتی ہے جو مرکز کہلاتی ہے، وہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی حال جزیرۃ العرب کا بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں خیبر تک بھگایا یہودیوں کو، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں باہر بھگا دیا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق۔ اب آج کے حکمراں جواب دہ ہیں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ یعنی دنیا کے کسی اور علاقے سے پہنچا ہوا مسلمان جزیرۃ العرب میں اتنا آزاد نہیں ہے جتنا یہودی اور عیسائی آزاد ہیں، تجارت کے نام پر، کاروبار کے نام پر، جبکہ تجارت و کاروبار کوئی چیز نہیں ہے، اس کو ایمان اور اسلام کا مرکز بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا وہاں مومن اور مسلم کو آزادی حاصل ہونی چاہیے تھی، نہ کہ یہودی اور عیسائی کی۔ اور جزیرۃ العرب کے مشہور مقامات پر اس وقت بت خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، بلکہ کیے جا چکے ہیں، مندر تعمیر کیے جا چکے ہیں، یہ سب جواب دہ ہیں وہ اس وقت کے حکمراں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کو فرمایا تھا پاک کرنے کے لیے مشرکین اور یہود سے، لیکن آج انہی کا استقبال کیا جا رہا ہے، انہی بت خانوں کو تعمیر اور آباد کیا جا رہا ہے۔ ان دنوں کی جانے والی یہ نصیحتیں سوال کر رہی ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ اس وقت ان وصیحتوں اور نصیحتوں پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مشرکین اور یہود کو نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ بالخصوص یہود جہاں رہتے ہیں یہ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ نظر آتے ہیں کہ یہاں کے مہمان ہیں، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد لگتا ہے کہ اصل یہی وہ یہاں کے باشندے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے باشندوں کو وہ مہمان اور مہاجر بنا کے بھگاتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیکھنی ہے سرزمین فلسطین ہمارے سامنے ہے کہ پناہ گزین کی حیثیت سے وہ آئے تھے دنیا کے کونے کونے سے۔ اس وقت عالم یہ ہے، کہہ رہے ہیں پورا فلسطین ہمارا ہے، اور بیچارے فلسطینیوں کو جو صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں ان کو بے گھر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سانپوں کو نہ پالو، انہیں نکالو یہاں سے، بھگاؤ۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی۔ لہذا کوئی بھی وقت کا حکمراں کوئی بھی دلیل دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی دلیل کسی کا قول نہیں ہو سکتا۔ اور بالخصوص ہم لوگ جس دیار میں رہتے ہیں یہاں پر ہم ویسے بھی اقلیت میں ہیں، ہمارے برادران وطن اکثریت میں ہیں، لہذا وہ اکثریت میں ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ پیدا کر رہے ہیں، اور اپنا اس وقت اثر و رسوخ اس طریقے سے جتانے اور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سے نہ صرف ہماری آزادی بلکہ ہمارا جو مذہبی تشخص ہے، ہماری جو مذہبی شناخت ہے، یہ سب کچھ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو خاص طور سے صاف اور پاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اس وقت اس ملک میں رہتے ہوئے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا مجوزہ وقف کا قانون، یہ خالی وقف کی زمینوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے مساجد بھی خطرے میں ہیں، ہمارے مدارس اور مکاتب بھی خطرے میں ہیں، ہمارے جتنے اوقاف کی قبرستانیں ہیں یہ سب ہمارے خطرے میں ہیں۔ اندازہ لگائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے جو مذہبی تشخصات ہیں، ہماری مسجدیں،
ان کا ارادہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے اکثر مساجد پہ تالے لٹکا دیے جائیں، کیونکہ ذرا سا بہانہ ملے گا اور تالے لٹکیں گے۔ قانون میں ایسی لچک رکھی گئی ہے اور ایسی مسجدیں کہ جو قانون پر 100% پوری اتر رہی ہوں شاید ہی کوئی نظر آئیں گی، بس کسی اللہ کے بندے نے وقف کر دیا، اللہ کے کچھ بندوں نے تعمیر کر دی، نماز ہو رہی ہے، بات ختم ہو گئی، اور ان لوگوں نے اتنی شرطیں لگائی ہیں، یہ ساری شرطوں پہ پوری اتریں گی تو مسجد رہے گی، ورنہ وہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، وہ ہماری زمین ہے۔ اگر وہ قانون پاس ہو گیا، اکثر مسجدیں ان پر جو ہے تالے لٹکنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں، تو فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے نہ مسجدیں ہمارے پاس ہوں، نعوذ باللہ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے نہ مدرسے ہمارے پاس ہوں، نہ مکاتب ہمارے پاس ہوں، نہ مر کے دفن ہونے کے لیے قبرستان ہمارے پاس ہوں، تو بتائیے ہمارے پاس بچا کیا؟ سوائے دکان پہ کاروبار کر لیے، گھر میں آ کے کھا گئے اور سو لیے، پھر اٹھ کے پھر کاروبار کرنے چلے گئے۔ ہم میں اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ہمارا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا، ہماری شناخت ختم کر دی جائے گی، اور اسی پہ دراصل نشانہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ ان اتنی بڑی تعداد میں یہ ملک میں ہے، انہیں بھگانا آسان نہیں، انہیں رہنے دو، لیکن ان کے اندر سے ایمانی شناخت نکالو، ان کے اندر سے ایمان کی پہچان نکالو، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔ اس کے لیے بڑی سازش کے ساتھ یہ قانون لایا گیا ہے، پوری ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری، اس کے خلاف تحریک چلائیں، اور یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے QR کوڈ کو استعمال کر کے، یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بہترین تحریک ہے، اس میں بھرپور حصہ لیں، کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ان کو اس میں غیر سنجیدہ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کو طریقہ نہیں آتا، وہ جانے معلوم کریں ان لوگوں سے جن کو طریقہ آتا ہے، اور آج آخری تاریخ ہے، آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے اپنا احتجاج درج کروائیں QR کا استعمال کر کے، ہر اعتبار سے۔ مساجد کے دروازوں پہ اسکین کا جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے، اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی عام کر دیا گیا ہے، ہر کوئی اسے استعمال کرے ایک تحریک کے طور پہ۔ آگے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، لیکن تحریک کے طور پہ ایک بتانا ضروری ہے کہ ہم کتنا جاگ رہے ہیں اور اس قانون کے ہم کتنا مخالف ہیں اور کتنا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ لہذا ہر کوئی عہد کرے کہ جو اب تک نہیں کیا ہے وہ آج ہر حال میں کر کے رہے گا، QR کا استعمال کر کے، اور اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کروا کے رہے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان آخری نصیحتوں اور وصیتوں پر خوب مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آپسی اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔